بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی، اسی سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کا روب ہوتا ہے، پھر ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر بھری دنیا میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جس تقریب کے اندر ہم سب شریک ہیں یہ اللہ کے کلام کی حفظ کی تکمیل کی تقریب ہے۔ چند بچوں نے قرآن پاک مکمل فرمایا ہے، مکمل حفظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کرام کو اور جتنے لوگ قرآن کے حفظ میں ان کے معاون رہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں تو دراصل اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے اس کا ذریعہ کتابت نہیں ہے۔ لکھ کے قرآن محفوظ نہیں رہا، قرآن حفظ کے ذریعے سے محفوظ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یاد کرتے تھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے حفظ ہو جاتا تھا۔ جب وحی آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حفظ کروا دیا جاتا تھا۔ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو
جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی کرنے کے لیے حرکت نہ دیا کرو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو محفوظ رکھنا اور پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم تمہیں پڑھا چکے ہیں تو پھر اس کے بعد پڑھ لیا کرو، یہ قرآن محفوظ رہے گا، کہیں جانے والا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے. جو لکھا ہوا قرآن ہے، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا جو اولین ذریعہ ہے وہ حفظ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے. بعض دعاؤں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعائیں ہمیں اس طرح سے سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں. گویا دعائیں بھی یاد کرواتے تھے اور قرآن پاک بھی حفظ کرواتے تھے. قرآن حفظ ہوا تو محفوظ ہوا، اور پھر آج تک جو قرآن حفظ ہوتا آ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں یہ تو جو پہلی دفعہ مصحف بنا ہے، پہلی دفعہ جو کتابی شکل میں قرآن آیا ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا. جنگ یمامہ میں حفاظ کی بڑی تعداد شہید ہوئی، تو اس موقع پر یہ پروگرام بنایا گیا کہ قرآن کو مصحف کی شکل میں محفوظ کر لیا جائے. اس موقع پر پہلی دفعہ قرآن مصحف کی شکل میں محفوظ ہوا. اس سے پہلے تو حفظ کے ذریعے تھا. میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج تک حفظ ہوتا آیا ہے، اور جو قرآن محفوظ ہے وہ حفظ کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. یہ حفاظت جو ہوئی ہے قرآن کی، یہ ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن کی حفاظت ذمہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن بذریعہ حفظ حفاظت ہو رہی ہے، تو اللہ کا جو ذمہ تھا، اللہ کی جو اپنی ذمہ داری تھی، اللہ نے وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو منتخب کیا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ادا کرتے رہے. یہ کارکنان قضاء و قدرت ہے، یہ اللہ کے کارکنان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. جب ایک بچہ حفظ کر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے جو ذمہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس کا ذریعہ ان بچوں کو بنایا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹی فضیلت کے حامل نہیں ہیں، یہ اتنی بڑی فضیلت کے حامل ہیں کہ کارکنان قضاء و قدرت میں شامل ہو گئے. آج کے بعد اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا. یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کو سعادت عطا فرمائے. کچھ نہ کچھ قرآن ضرور حفظ کر لیا کریں. جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا وہ بھی آج اللہ سے وعدہ کر لیں اور آج سے کوشش شروع کر دیں. چند صورتیں، کوئی ایک آدھ پارا، کوئی جتنا زیادہ ممکن ہو کم از کم اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کریں، تو وہ گویا اس سعادت کے حاملین کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں. یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ انویسٹمنٹ جو ان کے والدین نے کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ انویسٹمنٹ، بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے نا، کیوں کرتا ہے؟ کاروبار کرنے کے لیے، کہ اس سے مجھے جو منافع ہوگا وہ بڑا منافع ہوگا. تو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پہ لگایا ہے، اس سے اچھی دنیا کائنات میں اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں. اللہ ان کے والدین کو بھی اور ان بچوں کو بھی بہترین منافع دنیا اور آخرت میں بہترین اجر کی صورت میں عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے،
میں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، پھر اس کے بعد اجازت لے لوں گا کہ اللہ نے یہ جو قرآن عطا کیا ہے یہ ہے کیا، کیوں عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کی بہترین بات، بہترین کلام اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ دنیا کائنات کی سب سے بہترین بات احسن الحدیث۔ دو خصوصیات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی۔ ایک خصوصیت یہ کتابا متشابہا مثانی، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں اور وہی بار بار دہرائی جاتی ہیں، باہم ملتی جلتی ہیں، اس میں مشابہت ہے، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس میں تکرار ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو خصوصیات اللہ کریم نے یہاں خاص طور پر ارشاد فرمائی۔ اب یہ دو خصوصیات کیسی ہیں؟ اب دنیا کے کلام میں دیکھیں، کسی دنیا کے ادیب کا کلام ہو، کسی شاعر کا کلام ہو، تو یہ جو دو خصوصیات ہیں کہ مشابہت اور تکرار، اس سے وہ بچتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ اس کی کلام میں مشابہت ہو، نہ اس کی کلام کے اندر تکرار ہو، اس لیے کہ جس کے کلام کے اندر مخلوق میں سے جس کے کلام کے اندر مشابہت آ جائے یا پھر تکرار آ جائے، یہ دونوں خصوصیات ایسی ہیں کہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ادباء ہیں وہ ایک اصطلاح استعمال کرنے کے بعد دوسری دفعہ اس سے احتراز کرتے ہیں، وہ بار بار فکروں کے اندر اپنے جملوں کے اندر ندرت پیدا کرتے ہیں اور اپنے ایک مضمون کو دوسری دفعہ دہراتے بھی نہیں، اس لیے کہ تکرار ہوگی تو یہ تاثیر اس کی ختم ہو جائے گی، مشابہت ہوگی اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کا بہترین کلام ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، یہ کائنات کا بہترین کلام ہے، لیکن اس کے اندر وہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس کے اندر مشابہت بھی ہے، اس کے اندر تکرار بھی ہے۔ کتنی مشابہت ہے، اللہ اکبر، حفاظ بھول جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد، واللہ علیم واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علیم خبیر، واللہ غفور الرحیم، واللہ عزیز الحکیم۔ ایسی یہ صفات تو ایسی ہیں بار بار ایسی ملتی جلتی ہے، وہ کہتے ہیں مشابہ لگ گیا ہے، حفاظ کو مشابہ لگ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مشابہت ہے، ایک جیسی آیات ادھر بھی ہیں، اگلے پارے میں بھی ہے، اگلے پارے میں بھی ہے، اور حافظ کو پتہ نہیں چلتا کہ اب کون سا پارا، اور تکرار اتنی کہ ایک مضمون قرآن میں بار بار تکرار کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ مشابہت کے بارے میں ایک مورخین نے ایک بات نقل کی ہے، پتہ نہیں واللہ عالم اس کی سند کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب وہ گورنر تھے حجاز کے تب بھی، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تب بھی، وہ لوگوں کے مناظرے کروایا کرتے تھے، وہ مناظرے کا دور تھا، تو مختلف مذاہب کے آپس میں مناظرے کروایا کرتے تھے، یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے، مختلف مذاہب کے لوگ آتے اور مسلمان بھی ہوتے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرتے تاکہ اسلام کی حقانیت دوسروں کے اوپر واضح کی جا سکے۔ ایک شخص جو یہودیوں کی طرف سے مناظرے کے لیے آیا تھا، اگلی دفعہ مناظرہ ہوا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا۔ اس سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہوا کہ تم تو یہودیوں کی طرف سے مناظر تھے، تو تم اب اسلام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے آگے ہو مناظرہ کرنے، تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ میں چونکہ مناظر تھا تو میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا دلائل اکٹھے کرنے کی، کہ اسلام کے خلاف مجھے دلائل ملے، تو دلیلیں اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف دیتی تھی بات، اللہ اکبر، وہ یہ تکلیف دیتی تھی، مسلمانوں کی یہ بات مجھے تکلیف دیتی تھی کہ مسلمان کہتے تھے
کہ ہمارا جو قرآن ہے یہ محفوظ ترین کتاب ہے، اس کے اندر ذرہ بھر بھی فرق نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کا ہمارے پاس توڑ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں میں سکیمیں سوچتا تھا کہ اس دلیل کا توڑ کیا ہے، تو سوچتے سوچتے کہتا ہے میرے ذہن میں ایک سکیم آئی۔ سکیم یہ آئی کہ یہ جو آیات ہیں، آیات کے ساتھ جو صفات ہیں اللہ کریم کی، مختلف آیات کے ساتھ، کہیں غفور الرحیم ہے، کہیں عزیز القدیر ہے، کہیں عزیز الحکیم ہے، تو کہتا ہے کسی کو پتہ تو چلتا نہیں ہے، الفاظ بھی بھول جاتے ہیں۔ میں ایسے کرتا ہوں، ایک طرح کی آیات کو، ایک طرح کی صفات کو ایک آیت سے اٹھاتا ہوں تو وہاں دوسری طرح کی صفات لگا دیتا ہوں، تو صفات کو صفات سے بدل دیتا ہوں، تو پتہ تو حافظوں کو بھی نہیں چلتا۔ تو شروع میں جب لوگ مان جائیں گے کہ ہاں یہ قرآن ہے، تو میں پھر اگلے مرحلے پہ یہ کہہ سکوں گا دیکھو تمہارے قرآن کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، تم کہتے تھے تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تبدیلی ہوئی، میں یہ کہہ سکوں۔ کہتا یہ دلیل میں، یہ سکیم میرے ذہن میں آئی، تو کہتا یہ سکیم بنا کے میں نے پہلی آیت، اللہ اکبر، اس میں صفات بدل کر پہلی آیت ایک مسلمان کو سنائی۔ سکیم لمبی تھی کہ اگلے مرحلے پہ اس نے اپنی سکیم کو پورا کرنا تھا، لیکن ابھی پہلی آیت وہ کہتا ہے کہ اس نے سنائی، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلی آیت سنائی۔ اس آیت کون سی تھی؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت تھی۔ کہتا میں نے سنائی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ اس کے آگے ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وہ کہتا ہے میں نے لگا دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت پوری، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالنا، جزاء بما کسبا، بدلے کے طور پر جو انہوں نے کمایا ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر۔ اور اس کے بعد واللہ عزیز حکیم، وہ کہتے ہیں میں نے واللہ غفور رحیم لگا دیا۔ لگا کے وہ کہتے ہیں میں نے پہلا آدمی ایک مسلمان کو پکڑا، اس کو کہا کہ دیکھیں تمہارا قرآن کتنا اچھا ہے، تو اس کو میں نے یہ آیت سنائی، تو وہ آیت سن کے مجھے کہتا ہے کہ میں حافظ تو نہیں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن جو آیت تم پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے۔ کہتا میں حیران ہو گیا کہ یہ حافظ بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے آیت جو تم نے پڑھی ہے یہ غلط ہے۔ تو کہتا میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ آیت غلط ہے؟ وہ کہتا ہے ایسے پتا چلا کہ جہاں اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت اور رحمت کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہاں واللہ غفور رحیم آ سکتا ہی نہیں، لہذا تیری آیت غلط ہے، صحیح کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا۔ اللہ، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن معجزہ ہے، اس کے اوپر کسی شخص کی کوئی سکیم کام نہیں کرے۔ لہذا جو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اس کے اندر مشابہت بھی ہے، اس کے اندر تکرار بھی ہے۔ مخلوق کے کلام میں مشابہت ہو یا تکرار ہو تو وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہی فرق ہے مخلوق کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں کہ اللہ کا کلام اس میں مشابہت بھی ہے، اس میں تکرار بھی ہے، لیکن اس کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اپنی خالق کا، اپنے مالک کا رعب ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تاثیر ہے اس کی، یہی اعجاز ہے قرآن کا، یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ صفات کلام کی جو مخلوق کے کلام میں ہو تو کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، جب وہ خالق کے کلام میں ہوتی ہے تو کلام کے اندر تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ تاثیر کتنی ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اب میری بات یہ غور سے سن لیجئے گا۔ اللہ، ساری زندگی ہم قرآن پڑھتے اور سنتے رہے،
کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو عمر 50-60 سال ہو گئی، ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے، سنتے سناتے رہے، کبھی رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے۔ قرآن سن کے کبھی دل نہیں دہلا، وجلت قلوبہم، کبھی دل نہیں دہلے، کبھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے۔ آخر کیوں؟ قرآن کہتا ہے ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہوتے بھی نہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں مالک کی عظمت کا رعب ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو قرآن پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ مالک کی عظمت کا رعب کیا ہے؟ خشیت، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مالک کا خوف ہوتا ہے۔ خشیت خوف نہیں ہوتا، خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، خشیت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ خوف قرآن میں بھی آیا ہے، خشیت بھی قرآن میں آیا ہے۔ خوف اور چیز ہے، وہ ڈر ہے، وہ خدشہ ہے، لیکن جب رب کی خشیت ہوتی ہے یہ خوف نہیں ہوتا، یہ عظمت کا رعب ہوتا ہے۔ خشیت اس رعب کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سامنے جو کھڑا ہے وہ آپ کا استاد ہے، ایک دم رعب طاری ہوتا ہے، یہ خشیت ہے۔ ایک دم کسی کا عہدہ دیکھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک دم آپ کے اوپر رعب طاری ہوتا ہے۔ یہ خشیت ہے۔ جب آپ اس کی حیثیت پہچان لیں اور حیثیت پہچاننے کے بعد جو رعب طاری ہوتا ہے یہ خشیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں سے نہ خشیت کیا کرو، لوگوں سے نہ ڈرا کرو، لوگوں کی عظمت کا رعب دل میں نہ رکھا کرو، دل میں رعب رکھا کرو تو صرف اللہ کا رکھا کرو۔ جس کو ذرا بھر بھی علم آ جاتا ہے، جس کے پاس رتی بھر علم ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کو علم آتا جاتا ہے، اس کو اعتراف ہوتا جاتا ہے، اس کو معرفت ہوتی جاتی ہے، اس کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ ڈرنا ہے، خشیت رکھنی ہے، عظمت کا رعب رکھنا ہے تو صرف اللہ کا رکھنا ہے۔ تو اگر دل میں اللہ کی عظمت کا رعب ہوگا نا، اس کی وجہ ہے کہ ویسے بھی اگر آپ کسی شخص کے ساتھ کوئی آدمی بات کر رہا ہو، کلام کی جو تاثیر ہوتی ہے نا وہ صاحب کلام کی معرفت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ میں پھر فکرہ دہراتا ہوں، کلام کی جو تاثیر ہے وہ صاحب کلام کی معرفت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کیسے؟ میں کہوں پکڑ لو تو آپ حیران ہوں گے کیا فکرہ بول رہا ہے اس نے، پکڑ لو، یہ بھی کوئی فکرہ ہے؟ کوئی آج سوچے گا پتہ نہیں پاگل ہو گیا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہی والا فکرہ علاقے کا تھانے دار بولے پکڑ لو، اس کا کوئی مطلب ہے نا، علاقے میں دہشت پھیل جائے گی۔ تھانے دار نے کہا پکڑ لو، کلام وہی ہے، صاحب کلام کے بدلنے سے کلام کی تاثیر بدل گئی۔ اور اگر یہی بات صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے یا ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، تھرتھلی مچ جائے گی۔ کلام وہی ہے، ایک بریکنگ نیوز بن جائے گی، اس نے کہا پکڑ لو۔ اب بات وہی ہے، صاحب کلام کے بدلنے سے تاثیر بدلتی جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے بارے میں، بادشاہوں کو بنانے والے
ساری کائنات کے بادشاہوں، ساری کائنات کا سب سے عظیم شہنشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ کریم کی ذات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب یہ پتا ہو کہ یہ کس کا کلام ہے تو پھر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کس کا کلام، کبھی سوچا ہی نہیں کس کا کلام، کبھی رب کے بارے میں سوچا ہی نہیں، صاحب کلام کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ کون ہے جو میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ ساری زندگی پڑھتے رہے قرآن، نہ سمجھ آئی کہ یہ کس کا کلام ہے، کون میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ ساری زندگی پڑھتے رہے نمازیں، نہ سمجھ آئی کہ میں کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ نماز بندے کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، قرآن اللہ کی بندے کے ساتھ گفتگو ہے۔ نہ نماز کی سمجھ آئی، نہ قرآن کی سمجھ آئی، نہ ہمیں پتہ چلا میں نے اللہ کو کیا کہا ہے، نہ ہمیں پتہ چلا اللہ نے مجھے کیا کہا، تو رونگٹے کہاں کھڑے ہوں؟ اللہ اکبر۔ اقبال قرآن پڑھتے تھے نا، تو اقبال کہتے ہیں کہ میں جب بچپن میں قرآن پڑھتا تھا تو میرے والد صوفی نور محمد وہ آ کے مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے قرآن آج تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس طرح قرآن پڑھا کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو تمہارا دل دہل جانا چاہیے، فوراً تیار ہو کے بیٹھ جاؤ، ہوشیار ہو کے بیٹھ جاؤ کہ کائنات کا مالک عرش سے ڈائریکٹ تمہیں خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہو، ہمیں سمجھ ہی نہ آئے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہو، ہمیں کچھ ہمارے دل ہی نہ دہلے، ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر مالک کی خشیت نہیں، مالک کی عظمت کا رعب نہیں۔ مالک کی عظمت کا رعب ہو تو پھر رونگٹے کھڑے ہوتے، پتا ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے اقبال نے کہا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ امام رازی کی تفسیر کبیر اور تفسیر کشاف زمخشری کی اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک یہ نہ پتا ہو کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں اور مجھ سے کون مہد گفتگو ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، قرآن اللہ کی بندے کے ساتھ گفتگو ہے۔ کبھی یہ سوچ کے قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، پھر دیکھیں آپ کے دل کی دنیا بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ اور یہ جو رونگٹے کھڑے ہونا ہے نا، دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے کبھی رونگٹے کھڑے ہو جائے، اللہ کسی وقت یہ کلک ہو جائے۔ یہ رونگٹے کھڑے ہونا یہ صرف ظاہری کیفیت نہیں ہے، یہ کسی دن رونگٹے اگر کھڑے ہو گئے جس کی قسمت اچھی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے مالک کی خشیت آئی دل میں، رونگٹے کھڑے ہو گئے میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، کون مجھ سے غیر محض گفتگو ہے۔ بس جس وقت رونگٹے کھڑے ہوئے، دل دہلا، جسم کانپا، تو سمجھ لیجئے ہدایت کا سوئچ آن ہو گیا۔ قرآن کا مقصد نزول ہدایت ہے۔ جس دن رونگٹے کھڑے ہو گئے سمجھ لیجئے کہ آج انشاءاللہ ہدایت کا سوئچ آن ہو گیا۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس دن تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے نا، رونگٹے کھڑے ان کے ہوتے ہیں یخشون ربہم، جن کے دلوں میں مالک کی خشیت ہوتی ہے، اور جب رونگٹے کھڑے ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ وقتی کیفیتیں ہو کے ختم ہو گئی۔ فرمایا ادھر رونگٹے کھڑے ہوں گے، ثم تلین جلودہم بقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر تمہارے دل بھی تمہارے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے۔ ادھر رونگٹے کھڑے ہوئے، ادھر اللہ کی یاد کی طرف جسم بھی جھک گیا، ظاہر بھی جھک گیا، باطن بھی جھک گیا، سب کچھ اللہ کی یاد میں گند گیا۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
یہ ہدایت کا سوئچ ہے. یہ رونگٹے کھڑے ہونا یہ ہدایت کا سوئچ ہے. دعا کیا کرے اللہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے. کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دل دہل جائے, جسم کانپ جائے. بس ایک دفعہ کانپ گیا تو سمجھ لیجئے کلک ہو گئی. جس دن کلک ہو گئی ہم پٹڑی پہ چڑھ گئے. اور پٹڑی کون سی؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ کی یاد کی طرف دل بھی جھک جائیں گے, جسم بھی جھک جائیں گے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. یہ ہے اللہ کی ہدایت, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا. یہ ہے قرآن کا مقصد نزول. اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم قرآن کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی عادت ڈالیں. قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا, یہ جو ہدایت ہے نا, اس کی خیر تفصیل ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ ہدایت کے 3 معنی ہیں اور کون کون سی ہدایت قرآن دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ سیدھے رستے پر لے جاتا ہے. یہ ہدایت کون سی ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا. میں صرف یہ چند باتیں اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ میں اور آپ قرآن کے ساتھی بن جائیں اور قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن. حدیث سن لیجئے پھر میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. یقال لصاحب القرآن, قرآن والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جنت میں قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, اور جہاں آخری آیت مکمل ہوگی وہاں تیرا محل ہے. اس کا جو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے جو صاحب قرآن ہے یہ کون ہوتا ہے. ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے حافظ قرآن. دیکھیں حافظ قرآن بھی صاحب قرآن ہو سکتا ہے اور غیر حافظ بھی صاحب قرآن ہو سکتا ہے. صاحب کا مطلب ہے والا, یا صاحب کا مطلب ہے ساتھی. جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا وہ صاحب قرآن ہے. اور قرآن ساتھی کیسے بنتا ہے؟ آپ 5 وقت نمازوں میں قرآن پڑھتے رہیں, بس اس کے علاوہ قرآن سے کوئی گفتگو نہ کریں, قرآن سے کوئی تعلق نہ رکھیں. قرآن کبھی تمہارا ساتھی نہیں بنتا. آپ اگر کوئی شخص نیا آئے یہاں چھانگے مانگے میں تو آپ اس کے ساتھ, وہ آئے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے, آپ اس کے ساتھ سلام دعا کریں, بس وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر. کبھی زندگی میں اس سے تعارف ہو سکے؟ اور اگر ایک دن اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جائیں, صرف ایک دن, چاہے پہلا دن ہو, اجنبی ہو, کہیں سے آیا ہو, آپ اس کے ساتھ ایک دن تنہائی میں بیٹھے, 1 گھنٹہ تنہائی میں بیٹھے, تو وہ سارے دکھ سکھ آپ کو سنا دے گا, آپ کے سارے دکھ سکھ سن لے گا. تو قرآن کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا کرے. جس نے قرآن کو ساتھی بنانا ہے وہ قرآن سے واجبی تعلق نہ رکھے, سرسری تعلق نہ رکھے. اگر قرآن والا بننا ہے تو قرآن نے قیامت والے دن جن کی سفارش کرنی ہے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اقرأوا القرآن, اور میرے صحابیوں قرآن پڑھتے رہا کرو, اس طرح پڑھتے رہا کرو کہ انہو یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. یہ قیامت والے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے. قرآن کو کیا ہم نے زندگی کا ساتھی قرآن کو بنایا؟ اگر قرآن ہماری زندگی کا ساتھی ہے, ہماری زندگی میں شامل ہو گیا ہے,
تو پھر امید رکھیں کہ قیامت والے دن قرآن ہماری سفارش کرے گا اور ہمیں بھی حکم ہوگا کہ اقرا ورتقِ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اللہ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سن لیجئے اور سوچ لیجئے کہ قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل. بھگتنا قرآن نے ہر ایک پر ہے، اس نے ہر ایک پر گواہی دینی ہے، بس کسی کے حق میں دینی، کسی کے خلاف دینی. اب میں اور آپ ہم سب جتنے بھی ہیں، کبھی سوچا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے؟ اگر قرآن کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے تو پھر لازماً قرآن کی گواہی آپ کے خلاف ہوگی. اللہ اکبر. حق میں ہو گئی، فرق دیکھو کتنا پڑتا. حق میں ہو گئی تو اقرا ورتقِ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. قرآن اگر ساتھی تھا، گواہی قرآن کی حق میں آ گئی تو پھر جنت میں حکم ہوگا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اللہ اکبر. اور یہ جو آرام سے پڑھنے کا اور تیز تیز پڑھنے کا جو فرق ہے نا، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا جنت میں جا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا. کیا مطلب؟ ظاہر ہے وہ جو جا رہا ہے اوپر، وہ لفٹ پہ جا رہا ہے یا ہوائی جہاز پہ جا رہا ہے یا راکٹ پہ جا رہا ہے، یہ جنت کی کوئی ایسی چیز ہوگی نا جو سیکنڈوں میں آپ کو کہیں کا کہیں لے جائے. پیدل تھوڑی جا رہا ہوگا. وہ جو چڑھتے جانا ہے وہ پیدل تھوڑی ہوگا. وہ جنت کی کوئی چیز ہوگی جو اوپر اڑا کے لے کے جا رہی ہوگی، اور وہ کتنی تیز ہوگی. اللہ اکبر. یہ دنیا کے راکٹ اور دنیا کے جہاز دیکھ لے تو یہ اگر تھوڑا سا فرق پڑ گیا نا، تھوڑا سا فرق، پتہ کتنا فرق پڑنا ہے؟ 1 درجے کا فرق پڑ گیا. حدیث میں آتا ہے 1 درجے کا اگر فرق پڑ گیا، 1 درجہ. درجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لکڑی کی سیڑھی نہیں ہوتی، اس کے اوپر آپ 1 سٹیپ ڈنڈے لگے ہوتے ہیں، 1 اگلا سٹیپ آپ رکھتے ہیں تو یہ 1 درجہ. صرف 1 سٹیپ کا فرق پڑ گیا. اور پیچھے کو اگر آئیں نیچے کو اس کو درکا کہتے ہیں، اوپر کو چڑھے اس کو درجہ کہتے ہیں. تو آپ اگر 1 درجہ فرق پڑ گیا تو کتنا فرق پڑنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نیچے والے درجے کے جنتی اوپر والے درجے کے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے سورج چاند ستاروں کو ہم دیکھتے. 1 درجے کا فرق پڑ گیا تو اللہ اکبر. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 درجے کا دوسرے درجے سے جو فرق ہے جنت میں، وہ 100 سال کی مسافت کا فرق ہے. اللہ اکبر. 1998-97 کی بات ہے. اس سے پہلے میری داڑھی ذرا چھوٹی ہوتی تھی تو میں نے داڑھی پوری رکھ لی. تو میرا ایک کلیگ آیا، مجھے کہتا ہے یار داڑھی پوری رکھنے کی کیا ضرورت تھی، چھوٹی داڑھی والے بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے. کیا خیال ہے نا؟ چھوٹی داڑھی والے بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے تو داڑھی پوری رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر. میں نے اس کو کہا بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چھوٹی داڑھی والے بھی جنت میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے چلے بھی جائیں اور یقیناً چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھو چھوٹی داڑھی والا اور بڑی داڑھی والا جس نے سنت سمجھ کے رکھی ہے، ان دونوں کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا. اور درجہ اگر صرف 1 درجے کا فرق پڑ گیا تو وہ 100 سال کی مسافت کا فرق ہے. لہذا جب یہ سوچ کے آپ قرآن پڑھیں گے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے اور قرآن میں ترتیب اختیار کریں گے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، تو جتنا زیادہ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا محل اس سے اونچا سے اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آخری جو آیت جہاں مکمل ہوگی وہاں جا کے قرآن، یہ ایک ڈائمنشن ہے، یہ اس صورت میں ہے اگر قرآن نے ہمارے حق میں گواہی دی. اور اگر اللہ نہ خواستہ قرآن نے ہمارے خلاف گواہی دے دی. 5 حق ہیں قرآن کے. پہلا
پہلا حق اس کے اوپر ایمان رکھنا، دوسرا حق اس کو پڑھنا، تیسرا حق اس کو سمجھنا، چوتھا حق اس پر عمل کرنا، اور پانچواں حق آگے پہنچانا۔ تو میں اور آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سوچے ذرا سمجھیں، ہم قرآن کا حق دے رہے ہیں؟ یہ 5 حق ہیں، اگر ہم دے رہے ہیں تو انشاءاللہ قرآن ہمارا ساتھی ہے، اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو اس کی گواہی ہمارے حق میں آئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ لیکن اگر اللہ نخواستہ اس کی گواہی خلاف آ گئی، اللہ اکبر، تو وہ حدیث بھی سن لیجئے، اس کے بعد اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور لگتا ہے لمبی حدیث ہے، میں اس کو صرف ایک حصہ عرض کرتا ہوں۔ لگتا یوں ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ آئیں گے سفارش کے لیے، میں اللہ کے دربار میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مجھے حکم فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے۔ فرمایا میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی ہے، ان کو نکال کے جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دیں گے اور فرمائیں گے جا جو اس نشانی کے لوگ ہیں ان سب کو جہنم سے نکالو اور جنت میں ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا، اس نشانی کے جتنے لوگ ہیں ان کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں ڈالوں گا۔ ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی، میں پھر اللہ کے دربار میں سجدے میں گروں گا، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مجھے اذن عطا فرمائیں گے، میں پھر شفاعت کروں گا کہ اللہ میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے چھوٹی نشانی مقرر کر دے گا، گویا میرٹ لو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اس طرح کی نشانی والے بھی جتنے لوگ ہیں ان کو نکال کے جنت میں ڈال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو بھی جنت میں ڈال دوں گا، ابھی بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے۔ اللہ، پھر میں تیسری دفعہ پھر اللہ کے دربار میں سجدے میں گروں گا، اور تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ جو میرے لیے نشانی مقرر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنی چھوٹی نشانی ہوگی کہ مجھے لگے گا کہ اب تو میں ساری امت کو نکال لوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لیکن اب بھی میں جب جہنم سے لوگوں کو نکال لوں گا تو ابھی بھی بہت سارے لوگ جہنم میں رہ جائیں گے۔ یہ جو جہنم میں رہ جائیں گے یہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا یبقا فی النار، جہنم میں اب کوئی باقی نہیں بچے گا، الا من قد حبسہ القرآن، اب صرف وہ بچیں گے جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتی، قرآن کے مجرم جہنم میں رہ جائیں گے۔ فرمایا ای وجب علیہ خلود، جس کو قرآن نے جہنم میں روک لیا اور جو قرآن کا مجرم ہوا اس کو پھر گویا جہنم کی ہمیشگی واجب ہوگی، وہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا آج میں اور آپ سوچ لیں ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور آج اللہ سے وعدہ کر لیں، سب وعدہ کر لیں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ سے، آپ بھی وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بقیہ زندگی چاہے وہ چند سانس ہے یا چند سال ہے، اللہ چند لمحے ہے یا چند سال ہے، اللہ جتنی بھی زندگی ہے وہ قرآن کے ساتھ گزرے گی، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر کے گزرے گی۔ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔